بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انک میت و انہم میتون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود السلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال رحمۃ اللہ العالمین خاتم النبیین سید الاولین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور الٹا ہمارے اوپر غصہ نکالتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، یہ اپنے گھروں کو نہیں سجاتے، تو لہٰذا یہ گستاخ ہے۔ آج میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو میرے بریلوی علماء کرام ہیں۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کام کرتے ہو، تو اس نے الٹا جواب دینے کی بجائے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہ گستاخ ہو، آپ کی پوری جماعت گستاخ ہے، اہل حدیث جو ہیں یہ گستاخ ہیں۔ میں نے کہا یار آپ کس بنیاد پہ ہمیں گستاخ کہتے ہو؟ کہتا ہے آپ ربیع الاول، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے نا، تو آپ گھروں کو نہیں سجاتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، مٹھائی نہیں بانٹتے، جلوس نہیں نکالتے، بازار نہیں سجاتے، تو اس بنیاد پہ میں آپ کو گستاخ کہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بنیاد کیا آپ کے مطابق ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے جاؤ۔ اگر تم نے جواب دے دیا قرآن و سنت کی روشنی میں تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور خود جھنڈیاں لا کر اپنے گھر پہ لگاؤں گا اور تمہارا عقیدہ قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا میرا سوال ہے بہت آسان سا ہے، اگر آپ کو آسان لگے تو اس کا جواب دے دیجئے تاکہ آپ کا عقیدہ قبول کرنے میں بھی شمار ہو جاؤں۔ اچھا، میں نے اس کے سامنے جو سوال رکھا ہے نا، اس کا جواب مجھے نہیں ملا، تو میں نے کہا میں یوٹیوب پہ ایک اور ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ جہاں میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں بریلوی، جہاں بھی، وہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں، وہ سوال سن لیں۔ اگر آپ کو جواب آتا ہو تو لاسٹ پہ میں ویڈیو کے لاسٹ پہ میں نمبر بھی اپنا دوں گا اور ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈالوں گا نمبر، واٹس ایپ میرا نمبر وہی ہے، میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی آپ مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، جو بھی کرتے ہو، میں وہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس لیے مناتے ہو کہ آپ کے صحابہ نے کیا، دین سمجھ کے کرتے ہو نا، آپ اس لیے مناتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہو، ثواب سمجھ کے کرتے ہو، بالکل ثواب سمجھ کے کرتے ہو، ثواب لینے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہو نا۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوت کے دور میں یہ دن منایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے 2 سالہ دور میں یہ دن منایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں کیا یہ دن منایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 12 سالہ دور حکومت میں کیا یہ دن منایا؟ حضرت علی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں کیا یہ دن منایا؟
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ ان کے دور حکومت میں یہ دن آیا ہے، کیا نواسے نے اپنے نانے کی ولادت کا دن منایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ دن 19 مرتبہ آیا، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو قرآن کی آیت رکھتے ہو سورہ یونس کی کہ جب اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس پہنچیں تو تم خوشی منایا کرو، شکر کیا کرو، تم اس آیت کی تفسیر میں عید میلاد النبی کو لے کے آتے ہو، کیا اس آیت کی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو زیادہ آ گئی ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے کیوں نہیں جشن منایا؟ اگر اس آیت کا مطلب آپ لیتے ہو تو صحابہ کرام کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی؟ میرا یہ بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا عقیدہ قبول کر لوں گا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں۔ پیارے بھائی، 12 ربیع الاول کو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے۔ ایک جانور کو سمجھ آ گئی ہے، جو قصوہ اونٹنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 14 دن بعد وہ بھی مر جاتی ہے کہ میرے سوار مجھے نظر نہیں آتے کچھ کھائے پیے بغیر، اور نبی کی بیٹی رو رہی ہے، نبی کے غلام رو رہے ہیں، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بلال کو سمجھ آئی کہ میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے۔ یار ایک جانور کو سمجھ آ جاتی ہے، اونٹنی کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ اتنا صدمہ لیتی ہے، اتنا غم اپنے دل پہ لیتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے 14 دن بعد۔ تو تم تو انسان ہو یار، تمہیں آج تک نہیں پتہ چلا، 1500 سال گزر گئے، تمہیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو مدینے میں اندھیرا ہو گیا تھا، تم روشنیاں کرتے ہو۔ مجھے اس کا جواب چاہیے، یہ جو آپ قرآن کی آیت کا مطلب لیتے ہو نا، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس کا صحابہ کرام کو سمجھ کیوں نہیں آئی، اس کی سمجھ صحابہ کرام کو کیوں نہیں آئی، آپ کو کیسے آ گئی، اس کا مجھے جواب چاہیے، پھر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ، بلکہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ میرا بریلوی علماء کرام سے سوال ہے، میں اہل حدیث ہوں، میرا نام محمد زین مدنی ہے، اور میرا نمبر نوٹ کر لیں 0322811719 0322 8112 719، اور دوسرا نمبر ہے میرا 0335492109، ٹھیک ہے، 0335 4921 009، ٹھیک ہے۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں۔ میں اپنے باپ کا نہیں، اگر آپ کا عقیدہ قبول نہ کروں، اگر آپ مجھے مطمئن کر لیں، مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے مطمئن کرنا ہے، میں آپ کا عقیدہ بھی قبول کروں گا، جھنڈیاں بھی لگاؤں گا، اور آپ کو مٹھائیاں بھی کھلاؤں گا، اور آپ کو انعام بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اپنے میزبان محمد زین مدنی کو دیجیے اجازت، اور اللہ حافظ۔ میرا یہ چیلنج بریلوی علماء کرام سے ہے، یہ چیلنج قبول کیجیے۔